صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. گفتگو فرمائیں گے محترم فضیلت مآب قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تعالی آف کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. واجب الاحترام علماء کرام، جامعہ حاضہ کے اساتذہ، شیوخ، عزیز طلبہ، چیچا وطنی کے میرے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں آج ایک دعوتی، اصلاحی اور تبلیغی پروگرام کے تحت جمع ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ناچیز کو حق کہنے کی اور آپ تمام احباب کو حق سننے اور سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اکثر میں پنجاب میں جب مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، پنجاب کے خطیبوں نے آپ کی عادت اتنا خراب کر رکھی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ یہ محل سبحان اللہ کہنے کا ہے یا آمین کہنے کا ہے. میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ دعائیہ اشعار، دعا کے بعد سبحان اللہ نہیں کہتے، آمین کہتے. اور یہ ناصر مدنی کا جلسہ تو ہے نہیں کہ میں آپ سے کہوں بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آپ اگر نہ بھی کہتے تو میں آپ کا گلہ نہیں کرتا.
صرف سر پہ نہ رہا کریں، بات کو سمجھا کریں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اور میں نے اسی سے اندازہ لگا لیا کہ آپ سر کے دیوانے ہیں، بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کسی نے فون کیا جی میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا، ظہر میں جنازہ ہے، اور آپ نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، انشاءاللہ ظہر میں پہنچوں گا جی، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور شتر بے مہارا نہیں بھیجا۔ ہمارے ساتھ انبیاء کا ایک سلسلہ چلا ہے، اور اس سلسلے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میری مخلوق کی رہنمائی ہو، میرے بندے دوزخ سے بچیں اور میرے بندے جنت میں جائیں۔ تمام انبیاء کا یہی مقصد ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مقصد کو سمجھا، پایا، عمل کیا، اور وہ اپنے اپنے دور میں مسلم کہلائے، اس پیغمبر کے ماننے والے کہلائے، اور خود کو انہوں نے جنتوں کا حقدار بنایا۔ کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا، انبیاء کی مخالفت کی، نہیں مانے، بلکہ انبیاء کے خلاف کمر بستہ ہوئے، لڑنے پر تیار ہوئے، اور انہوں نے خود کو دوزخ کا ایندھن بنا لیا۔ اللہ نے ہمیں دونوں اختیار دیے ہیں، مسلم بننے کے بھی، کافر بننے کے۔ دنیا میں آپ کو پورا اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے، اب اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے۔ لیکن اگر کسی شخص نے دنیا میں اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اس کا گلا دبا کر اسے شریعت کے تابع کر دیا، تو روز آخرت اللہ رب العالمین اسے اپنی مرضی کرنے کا پورا اختیار دے گا۔ اگر دنیا میں ہم اپنی مرضی اور خواہش کو شریعت کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا میرا بندہ بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تیری مرضی کے مطابق تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے مرضی کا یہ حق دنیا میں استعمال کر لیا، اللہ رب العالمین روز آخرت آپ کی مرضی کو ختم کر دے گا، پھر اللہ اپنی مرضی چلائے، آپ کی مرضی چلنے ہی نہیں دے گا، حتیٰ کہ ہماری زبانیں بھی بند کر دی جائیں گی، چپ کی مہر زبانوں پر لگا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہمارا پورا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ جس کو آج میں اپنا ہاتھ کہتا ہوں، اپنا پاؤں کہتا ہوں، اس پہ ناز کرتا ہوں، اس پہ فخر کرتا ہوں، روز آخرت یہ میرا دشمن بن جائے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو مسلمان بنانے، مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کے لیے، اس لائٹ کو بند کریں یار، مہربانی کریں آپ، مسلمان بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا آخری پیغمبر نازل فرمایا،
اور ان کو دعوتی مشن پر بھیجا، ایک پورا دستور قرآن مجید کی شکل میں اور پورا حدیث کا ذخیرہ حکمت کی شکل میں، جو قرآن کی تشریح اور توضیح ہے۔ بعض ایسی باتیں جو محض لفظ پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی، نبی رحمت نے انہیں عملی طور پر کر کے بتایا اور سمجھایا۔